بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے فوجی عدالتوں کے معاملے پر زیر سماعت کیس میں لارجر بینچ بتدریج کیوں سکڑ رہا ہے۔ نواز شریف لندن سے دبئی منتقل ہو چکے ہیں۔ کیا پاکستان کا دارالخلافہ بھی اسلام آباد سے دبئی منتقل ہو چکا ہے؟ اس پر بحث کریں گے۔ اور اسی طرح ایم بی بی ایس میں 29 گولڈ میڈل حاصل کرنے والے ڈاکٹر حافظ ولید ملک، جنہوں نے ایک نیا ریکارڈ بنایا یہ 29 گولڈ میڈل حاصل کرنے کا، ان کو پاکستان میں نوکری کیوں نہ مل سکی، اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم لانڈری مشین میں سب دعووں کی مؤثر دھلائی، یہ بھی ہمارا موضوع ہے زیر بحث آج کا۔ اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی جو محتاجی ہے، اس کے جو اثرات ہیں ہماری معیشت پہ، ہماری معاشرت پہ، ہماری آزادی پر، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور اس میں میرے شریک گفتگو ہوں گے معروف صحافی نثار چودھری صاحب۔ میں ان کی طرف جانے سے پہلے ناظرین آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر اس امر کو یقینی بنائیں کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جی چودھری صاحب، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پہلا جو ہمارا موضوع ہے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے جو مقدمہ، جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں 9 رکنی لارجر بینچ بنایا گیا تھا۔ پہلے 2 جج صاحبان وہ الگ ہوئے، اور آج ایک اور جج صاحب جو ہے نا جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اس کی کیا وجوہات ہیں چودھری صاحب؟ یہ کوئی تھوڑا سا آپ اس پہ تبصرہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاج صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سر گزارش یہ ہے کہ لارجر بینچ کے متعلق جو آپ نے فرمایا کہ یہ دن بدن جو ہے سکڑتا جا رہا ہے، 9 سے یہ پہلے 7 پہ آیا اور 7 سے یہ آج 6 پہ آیا، اور آج بھی جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے سویلین کا، اس کے اوپر بحث جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور آج جو صبح جس وقت کیس نے شروع ہونا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق نے بھی اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیا تھا۔ سر گزارش یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا تاج صاحب، آپ بڑے باخبر صحافی ہیں، ہمارے ملک کے جو وزیر داخلہ ہیں ثناء اللہ نے، انہوں نے کہہ دیا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ اس کیس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے یا جو رخ اختیار کرے گا وہ جیسے الیکشن کے اوپر ہوا تھا معاملہ، جو ابھی تک وہ درخواست بھی پینڈنگ ہے، وہ کہ سماعت بھی پینڈنگ ہے، وہ فیصلہ بھی پینڈنگ ہے، اسی طریقے سے اس کا حال بھی وہی ہوگا۔ اب گزارش یہ ہے کہ آج بھی صاحب میں آپ کو یہاں پہ ٹوک رہا ہوں، جیسا آپ نے فرمایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ جو توہین عدالت کا معاملہ تھا الیکشن کی ڈیٹ دینے پہ، اس پہ سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں کیا۔ آج چیف جسٹس جو ہے عمر عطا بندیال، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو اسی طرح جو یہ کیس ہے سویلین ٹرائلز جو ہے فوجی عدالتوں میں حکم امتناع کا کیس ہے، یہ چل رہا ہے۔ اس پہ بھی رانا ثناء اللہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ اس کا بھی اثر وہی ہوگا جو اس پچھلے کیس کا ہوا تھا۔ تو اس میں کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ حکومت جو ہے، حکومتی کوئی کارندے یا کوئی ایسا جو نا پیچھے طاقت ہے جو سپریم کورٹ پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہے؟ سر ہے نا، بالکل یہ واضح نظر آ رہا ہے نا۔ آج دیکھیں نا، میں اگر کہتا ہوں یا آپ کہتے ہیں تو ہم اس بات میں ہو سکتا ہے اتنا وزن نہ ہو، لیکن آج عدالت میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ وہ آئینی اعتراضات اٹھائے، وہ دیگر جو ہے نا وہ آپشن استعمال کر کے اس کو پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو وفاقی حکومت نہیں، آج یہ جو جسٹس منصور علی شاہ الگ ہوئے ہیں، یہ کوئی قانونی تھا یا کیا تھا ان کا؟ نہیں، اس پہ وفاقی گورنمنٹ نے اعتراض کیا ہے نتائج صاحب، اس پہ وفاقی گورنمنٹ نے اعتراض کیا ہے کہ ان کی کوئی رشتہ داری جو ہے نا وہ بنتی ہے کسی شخص کے ساتھ، اب اس کا نام جو ہے ادھر بھی نہیں لیا گیا، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ تبھی پھر جب ان پر اعتراض ہوا، گو کہ ان کو بینچ سے علیحدہ کسی نے نہیں کیا، لیکن از خود انہوں نے کہا کہ اب میرے اوپر جب انگلی اٹھ گئی ہے تو میں اس کے کیس کی سماعت سے اپنے آپ کو خود الگ کر رہا ہوں۔
چیف جسٹس صاحب نے آج اس بات کا برہملا اظہار کیا ہے عدالت میں کہ حکومت جو ہے وہ چھڑی کا استعمال جو ہے وہ کر رہی ہے جبکہ ہم نے ابھی تک چھڑی کا استعمال نہیں کیا، اور الیکشن کمیشن کا کیس بھی ہم نے جو ہے اس پر بھی ہم نے اتنا سخت ایکشن نہیں لیا تھا، تو بجائے اس کے کہ سخت ایکشن کیا چوہی صاحب، وہ تو بالکل اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں لیا گیا بالکل۔ تو سر گزارش یہ ہے کہ حکومت کی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ خواہش ہے کہ یہ جو آپ کا جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے یہ بھی کسی طریقے سے پینڈنگ ہو جائے، اور جو عدالتوں میں کیس چلنے ہیں وہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہو۔ سر گزارش یہ ہے کہ اگر فوجی عدالتوں میں یہ ٹرائل اس سے پہلے جو دو ججز نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا تھا، وہ اس وجہ سے علیحدہ کیا تھا کہ ان کا یہ موقف تھا کہ اس کے اوپر یہ جو درخواست جس نے دیا ہے وہ جنید رزاق صاحب ہیں، جن کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اس کیس کی پرسیو کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی فوجی عدالتیں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں قائم ہوئی ہیں اور وہاں پہ بھی ٹرائل 1998 میں میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ بھی ہوئی تھی، اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کی۔ اب اس کے اوپر ہی میرا مطلب ہے کہ ان کے اوپر حکم امتناعی جاری کرنا یا ان کے عدالتوں کو ختم کرنا کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کریں جب تک کہ جو سب اصل میں یہ ہے کہ جتنے ہمارے سینئر وکلاء ہیں اور جج صاحبان جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جو ہے نا اس کا کوئی جواز یا کوئی وجہ نہیں جو ہے نا سمجھ آ رہی، سامنے نہیں آ رہی، لیکن حکومت جو ہے نا وہ ہر حال میں بائی ہوک اور کروک جو ہے نا وہ عمران خان کو اور ان کے جو ساتھی ہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو وہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی سافٹ کارنر رکھتی ہے، اس کے کوئی جج صاحبان ایسے ہیں تو وہ ان پہ ایک ایک کر کے اعتراض اٹھاتے جائیں گے۔ اور آپ چوہی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ 6 رکنی بینچ جو آج فائنل ہوا ہے یہ قائم رہے گا یا اس میں مزید کوئی جج صاحب جو ہے نا فاضل جج وہ نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں جی اللہ خیر کرے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بینچ بھی جو ہے نا اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا، اور لگتا ہے کہ اس سے 1-2 جج صاحبان جو ہے نا وہ اور بھی کیس سننے سے معذرت کریں گے۔ جی چوہی صاحب شکریہ۔ اچھا اس کے علاوہ چوہی صاحب نواز شریف لندن میں مقیم تھے، شہباز شریف جو نا پرائم منسٹر آف پاکستان ان کے پاس جا کے ہدایات لیتے رہے، اور لندن پلان بھی ہم نے سنا وہ آیا، اس کے تحت کچھ یہاں پہ کاروائیاں ہوئیں اور لوگ گرفتار ہوئے، اور کچھ قوانین جو ہیں ان میں ترامیم ہوئی، نیب کے قوانین اس سے پہلے آپ دیکھیں وہ ہوا۔ اب نواز شریف لندن سے فلائی کر کے پہنچ گئے ہیں دبئی میں، اور دبئی میں انہوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور دوسری طرف آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز اور دیگر جو رہنما ہیں وہ بھی دبئی میں منتقل ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ اب یہ بیٹھ کے کچھ پاکستان کی قسمت کے جو ہے نا میرے آپ کے اور عوام کی قسمت کے فیصلے کریں گے، فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ کیا یہ درست ہوگا یہ کہنا کہ پاکستان کا دارالخلافہ جو ہے وہ دبئی منتقل ہو چکا ہے؟ جی بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ساری جو قیادت ہے وہ ساری دبئی منتقل ہو چکی ہے، اور آئندہ جو 1 یا 2 ہفتے ہیں وہاں پہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور آپ نے اپنے 1-2 ولاگ میں بڑے اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ آپ کے ملک میں الیکشن جو ہے اکتوبر یا نومبر میں ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں میں جو آپ کو خبر جو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی، یہ اسمبلیاں توڑنے والا جو آپشن تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، آئینی مدت پوری ہونے کے بعد نگران سیٹ اپ جو آئے گا وہ آپ کے ملک میں پورے ملک میں قومی اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلی کے بھی انتخابات کرائے گا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی آمد بھی وہاں دبئی میں اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ نگران حکومت کے جو لائحہ عمل ہے، جو نگران حکومت میں جو نگران وزیر اعظم ہوں گے یا کابینہ ہوگی اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے صلاح مشورہ کرنا ہے۔ یہ جو سب یہ بھی ایسا بھی ممکن ہے کہ بھئی یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں یہ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی کوئی امکان ہے ان کا؟ بڑا عام آپ نے سوال کیا ہے جی کہ سیٹ یہ ان کی ایڈجسٹمنٹ اگر ہوتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے آپس میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ نون اور جو پیپل پارٹی ہے یہ الیکشن جو ہے اپنے الگ الگ پلیٹ فارم سے لڑیں گے۔ باقی جو ایڈجسٹمنٹ کی جو بات آپ نے کی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نون کی ہو سکتی ہے، جماعت اسلامی کی نون کے ساتھ ہو سکتی ہے، وہ پیپل پارٹی ہے، نون کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ مولانا فضل الرحمان اور چھوٹی جماعتیں ANP ہو گئی یا اس طرح کی جو
علاقائی اپنے اپنے علاقوں میں جو محدود ہیں، یہ پارٹیاں تو اس پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں جس کو واضح اکثریت ملتی ہے اور وہ حکومت میں آتی ہے، اور وہ حکومت کے جو نا مزے ان کے ساتھ مل کے تو حکومت کے مزے لیتے ہیں۔ چوہدری صاحب، دبئی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور یہ لوگ بھی جو ہے نا ان کو جوائن کریں گے؟ دیکھیے جی، ابھی میاں صاحب کی جو ملاقات ہے وہ بھائی کے ساتھ تو وہاں لندن میں ہو چکی ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آ چکے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ شہباز شریف صاحب بھی دبئی جائیں گے۔ حتمی فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا اور آصف زرداری نے کرنا ہے، اور آصف زرداری صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ میں ہی دوں گا۔ اب دبئی میں الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ یعنی دبئی میں بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوگا؟ جی جی جی۔ تو نہیں تو لیکن یہ تو جو ترمیم ہوئی ہے، جو بل منظور ہوا ہے، قانون منظور ہوا ہے، اس میں وہ ایک تو یہ ترمیم جو منظور ہوئی ہے سر، وہ پہلے دیکھیں اس میں سینٹ سے منظور ہوئی تھی، اور پھر قومی اسمبلی سے بھی ہو گئی ہے، اس میں الیکشن کمیشن کو زیادہ بااختیار کیا گیا ہے، صدر کے اختیارات بھی کم کر دیکھیں نا۔ یہ ابھی میرا سوال آگے ایک آ رہا ہے اس پہ، وہ میں آپ سے کروں گا۔ یہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے بااختیار کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دبئی میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں گے، تو کیا الیکشن کمیشن کو یہ پھر ڈکٹیٹ کریں گے؟ نہیں سر، گزارش یہ ڈکٹیٹ بالکل نہیں کریں گے، لیکن گزارش ہے کہ سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے بعد ہی جو ہے نا ڈیٹ اناؤنس ہونی ہے، اور وہی جو ڈیٹ اناؤنس وہ کریں گے وہ آگے الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنی ہے۔ لیکن اس کے لیے تو سٹیپ لینا ہوتا ہے چوہدری صاحب، اس کے لیے سٹیپ لینا ہوتا ہے الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ مشاورت کرتا ہے، وہ کوئی اپنی طرف سے کوئی اندیا اس طرح کا یا کوئی لیٹر یا کوئی وہ بھیجتا ہے۔ طاہر صاحب، اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں نا، اس میں ڈیٹ والا آپشن جو ہے نا، یہ ڈیٹ والا کوئی تنازع ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کی مدت جس دن پوری ہونی ہے، گورنمنٹ کی جو مدت پوری ہونی ہے، اسمبلی اس دن ڈیزالو ہو جانی ہے، اور اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر آپ نے انتخابات کرانے ہوتے ہیں۔ نہیں لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے سورسز کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی آپشن تو موجود ہے نا کہ وہ بجائے 60 دن کے، اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو پھر 60 دن آگے ہوتے ہیں، 60 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں۔ جی میں یہ اگر اس میں کوئی مدت جو ہے نا الیکشن کی زیادہ لمبی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسمبلیاں جو ہے نا وہ توڑی جائیں۔ تو یہ بھی آپشن ہے کہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کا جو ڈیٹ ہے وہ 90 دن کی جائے، 90 دن کے اندر۔ جی طاہر صاحب، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو دبئی میں اس وقت ڈیرے ڈال دی ہیں تمام سیاستدانوں نے، جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا جو دارالخلافہ ہے وہ دبئی منتقل ہو چکا ہے، اب فیصلے وہاں پہ دبئی میں ہونے ہیں۔ وہاں پہ ہی آج میں نے بتایا کہ آج میاں صاحب کی زرداری کی آپس میں ملاقات ہے آج کے دن، اور آج کے دن ہی فیصلے جو ہیں وہ آپ کو 1-2 دن تک وہ جاری ہونے کا امکان بھی ہے کہ ہم نے اسمبلی کی مدت پوری کرنی ہے، اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے، یا جو دیگر آپشن ہے اس کے اوپر سارے غور کرنا ہے۔ جو سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ فیصلے جو ہے نا ہماری قسمت کے، عوام کی قسمت کے فیصلے جو ہیں، اس ملک کی تقدیر کے فیصلے جو ہیں، یہ دبئی یا لندن میں کیوں، ادھر پاکستان میں کیوں نہیں؟ نواز شریف صاحب جو اگر لندن سے اٹھ کے دبئی چلے گئے ہیں تو وہ پاکستان کیوں نہیں آ سکتے؟ نہیں، وہ پاکستان آ رہے ہیں، اگست کے پہلے ہفتے میں نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اور اس کے بعد سارے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں۔ آپ کی معیشت کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، آپ کی سیاست کو بھی انہوں نے ٹھیک کرنا ہے، اور لوگوں نے بڑی صاحب یہ تو دعوے اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیے تھے، وہ ڈنڈا اٹھا کے جادو کی چھڑی میں جانتا ہوں، لیکن وہ تو ناکام ہو گئے نا آپ کے سامنے، وہ تو بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ تو ماہر اگر ناکام ہو گیا تو آپ نواز شریف جو ہیں وہ تو ماہر نہیں ہے معیشت کے، آپ کہہ رہے ہیں وہ آگے ٹھیک کر دیں گے، کیسے کریں گے؟ سر گزارش یہ ہے نا کہ میں نے اس حوالے سے بات نہیں کیا کہ جو اسحاق ڈار نے بات کی ہے، اسحاق ڈار نے تو میرا مطلب ہے کہ آپ کی معیشت کو سنبھالا دینے کی بڑی کوشش کی ہے۔ آپ کیا سمجھیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ ڈالروں کی بوریاں بھی اپنے ساتھ لا رہے ہیں جس سے معیشت ٹھیک ہوگی، جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ڈالروں کے وہ بوریاں لائیں گے یا نہیں لائیں گے، لیکن مجھے اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے سے میں سمجھتا ہوں ملک میں بہتری آئے گی۔ آج آپ دیکھیں آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ IMF کے ساتھ جو معاہدے آپ کے ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی اس وجہ سے اسٹاک ایکسچینج آپ کو اوپر جا رہا ہے۔ جی بالکل چوہدری صاحب صحیح ہے، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ نواز شریف جو نا اگست میں آ سکتے ہیں، اگست سے پہلے ابھی بھی اگر آنا چاہیں تو اب جو دیکھیں نا ان کے اوپر جو ان کے پاس نائلی کی جو میرا سوال پہلے سن لیں پھر اس کے بعد بولیں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ بل جو نا سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو چکا ہے، اور جو نااہلی کی مدت تھی
وہ انہوں نے 5 سال کر دی ہے، دیگر بھی فیصلے میں وہ ان کے 5 سال میرا خیال ہے پورے ہو گئے، جی پورے ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو پی ڈی ایم نے لانڈری مشین لگائی ہے، اس میں پہلے آپ دیکھیں نیب کے قوانین جو ہیں ان میں کافی ترامیم کی گئی اور ان کے خلاف جو جتنے بھی کیسز تھے کرپشن کے وہ سارے ختم ہوئے، پھر آئین میں بھی ترامیم کی گئی۔ اب یہ نیا قانون جو ہے نا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں، انہوں نے یہ پاس کروا لیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی قوانین ہیں اور جتنی ترامیم ہیں، ان کے جو جتنے بھی فائدے ہونے ہیں، اس کے سارے دھارے جو ہیں وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے جو اراکین ہیں ان کی طرف کیوں بہہ رہے ہیں؟ یہ دوسری جو ہے جماعتیں ہیں عوام کی طرف کیوں نہیں بہتے اس کے دھارے؟ صاحب صاحب گزارش یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کے ملک میں کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو دھوئے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو لانڈری کی جو مشین جو لگی ہوئی ہے، جس میں لیکن چوہدری صاحب اس کا قانونی طریقہ یہ ہے کہ عدالتوں میں کیس فیس کیے جائیں، وہاں پہ مقدمات جو ہے نا لڑے جائیں، وہاں پہ اپنی جو آپ کی ہے ایک صفائی وہ بیان کی جائے، عدالت کو قائل کیا جائے، جج صاحبان کو قائل کیا جائے، اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، بجائے اس کے آپ قوانین ہی تبدیل کر دیں اور کہیں جی کہ ہم جو ہے نا بالکل صاف ہو گئے، کھڑے ہو گئے، مشین سے لانڈری مشین سے دھو کر نکل آئے ہیں۔ تو یہ تو درست نہیں ہے، کیوں چوہدری صاحب؟ جی طاہر صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، ان کے اوپر جو بھی الزامات لگتے ہیں، جو کیسز بنتے ہیں، ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے، نہ کہ وہ میرا مطلب ہے کہ مختلف قسم کے جو ہے وہ لا کے آئین کریں، شکنی کریں اور ان کی زد میں آ کے وہ اپنے قانونی تبدیل کر دیں، قانون تبدیل کر دیں، یا میرا مطلب ہے کہ جیسے آپ کے سامنے انہوں نے کیے ہیں، نیب کے اندر ترامیم کی ہیں، اور ان کو اس طرح کے معاملات جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے، قانون کا سامنا کرنا چاہیے ان کو۔ جی بالکل صحیح ہے۔ یہ سارے جتنے بھی دیکھیں نا چوہدری صاحب داؤ فشوں پی ڈی ایم کی لانڈری مشین جو ہے اس سے دھو کے سب صاف ستھرے ہو کے نکل آئے ہیں، اور قوانین جو تھے، جن قوانین کے تحت ان پہ مقدمات بنے تھے، وہ سارے قوانین ختم ہو گئے ہیں اور یہ بھی صاف ستھرے ہو گئے ہیں۔ اچھا چوہدری صاحب، ایک کل جو ہے نا جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں سراج الحق، انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کافی باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے حکمران جو ہیں 24 کروڑ کے جو ملک ہے اس کے جو حکمران ہیں، اور ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، اس کا پرائم منسٹر جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ایک ڈائریکٹر ہے، اس کے گھٹنوں میں بیٹھا ہوا ہے اور منتیں ترلے کر رہا ہے۔ اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے جو ہے نا ایک اہم جو نا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ MBBS میں 29 گولڈ میڈل حاصل کرنے والا ہمارا پاکستان کا ایک عالی دماغ جو ہے نا، ان کا نام ہے جی ڈاکٹر حافظ ولید ملک، ان کو پاکستان میں نوکری کیوں نہیں ملی؟ یہ سوال سراج الحق صاحب نے اٹھایا ہے، اور اس کا جواب جو ہے نا ہم سب کو دینا چاہیے، اور خاص طور پہ ہمارے سیاسی جو لیڈر ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کو جو ہے نا اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، یہ جو مجبور ہوا ہے، اس نے کافی جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ درخواستیں بھی دیں نوکری کے لیے، لیکن اسے نوکری نہیں ملی۔ جو سب کیا وجہ ہے اس کی؟ سر اس کی جو وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بھیانک وجہ ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جس نوجوان کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ اتنا ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود، اتنے گولڈ میڈل حاصل کرنے کے باوجود اس کو پاکستان میں جو ہے وہ نوکری نہیں مل سکی۔ سر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، بلکہ حیران کے بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو افسوس کا اظہار کرنا چاہیے کہ آپ کے ملک کے نوجوان جو ہیں وہ اوور ایج ہو چکے ہیں، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے وہ اوور ایج ہو چکے ہیں، حکومت کی طرف سے جو نوکری کی عمر ہوتی ہے وہ کراس کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1.25 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ نوکریاں دیں گے، لیکن انہوں نے کتنے لوگوں کو نوکریاں دی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، انہوں نے کتنے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں۔ جب تک آپ اپنے ملک میں میرٹ کا نظام نہیں لے کے آئیں گے، اس وقت تک نوجوان اسی طرح ہمارے ملک کے دھکے کھاتے پھریں گے اور ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی۔ ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈگریاں تو ہمارے نوجوان حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آگے ان کے ملازمت کے مواقع جو ہے نا وہ میسر نہیں ہوتے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ملازمتوں کے مواقع میسر کرے، ملک میں انڈسٹری لگائے، کاروباری اداروں لیکن چوہدری صاحب اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میرٹ کی بالادستی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آپ کا اگر تعلق ہے برسر اقتدار جماعت جو ہے ان کے ایم پی اے، ایم این اے یا منسٹرز کے ساتھ،
تو آپ بے شک گولڈ میڈل آپ نہ حاصل کریں، آپ کے نمبر بھی کم ہوں. اب یہ نوجوان جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس نے تھرو آؤٹ جتنے سیمسٹر ہیں MBBS 5 سال جو ہے نا، اس نے 85% سے زائد نمبر حاصل کیے ہیں. لیکن اس کا کوئی تایا، چاچا، ماما، پھپھڑ وہ کوئی ایسی جگہ پر نہیں تھا کہ وہ سفارش کر سکتا، اور اس کی سفارش جو ہے نا مانی جاتی ہے، اور اس ہمارے ٹیلنٹڈ نوجوان کو اپنے ملک میں جو ہے نا نوکری ملتی ہے، اور یہ اپنا جو دماغ ہے اور جو اپنی صلاحیتیں ہیں وہ اس ملک کے غریب عوام، بے سہارا عوام جو ہیں ان کی خدمت کے لیے صرف کرتا. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ سب جو ہے نا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک میں نعرے تو سارے لگاتے ہیں، وہ چاہے عمران خان ہو، نون لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا کوئی بھی اور جماعت ہو، وہ نعرے تو لگاتے ہیں میرٹ کے، قانون انصاف کی بالادستی کے، آئین کی بالادستی کے. لیکن جتنا آئین، قانون اور میرٹ کو اس ملک میں روندا جاتا ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اچھا چوہدری صاحب، IMF کے ساتھ جو ہے نا پرائم منسٹر کی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں شہباز شریف صاحب کی. وہ اب کچھ دال پگھلی ہے. ہم نے اپنے پچھلے ایک ویلاگ میں بھی شاید میں نے، اور ایک پروگرام تھا اس میں شاید گفتگو کی تھی کہ ایمنیسٹی اسکیم جو ہے نا وہ متعارف کرائے گی حکومت، اور اس میں کالا دھن جو ہے اس کو جو ہے نا وہ سفید کرے گی، اور لوگوں سے پیسے اکٹھے ہوں گے، ہماری معیشت کی کچھ بہتری کے جو ہے نا کوئی راہ کھلے گی. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ IMF کی محتاجی جو ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہماری معیشت، ہماری معاشرت اور ہماری آزادی پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ جی طاہر صاحب، گزارش یہ ہے کہ IMF کے جو ہمارے ملک کی معیشت کے اوپر جو اثرات ہیں وہ بڑے بھیانک اثرات ہیں. اب اس وقت جو IMF کے ساتھ ہماری حکومت کے جو معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 9ویں جائزے کے لیے اس کو پاکستان کو اپنی فہرست میں شامل کر رہے ہیں، اور قسط کی جو بھی جاری کریں گے، رقم جاری کریں گے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بجٹ میں تبدیلی لے کے آئیں، اور وہ آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ میں جو ہے وہ تبدیلی لے آئے ہیں. گو کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سرکاری ملازمین اور پینشنر کا جو ہم نے اضافہ کیا ہے تنخواہوں میں، وہ ہم کٹوتی نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے 215 ارب روپے کے جو نیٹ ٹیکسز ہیں وہ آپ کے عوام کے اوپر لگا دیے ہیں. اور اس کے علاوہ اس وقت جو سب سے جو میں آپ کو بھیانک خبر دینا چاہ رہا ہوں، جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنا بھی ہمیں افسوس کرنا چاہیے بلکہ ماتم کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر گھر کے میں جتنے بھی آپ کے جو پنکھے ہیں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، ان پر پنکھا جو ہے وہ 200 روپے ٹیکس لگایا جائے گا، اور یہ 200 روپیہ آپ کا بجلی کے بلوں میں آیا کرے گا. اب یہاں پہ بھی حکومت نے ایک رشوت کا نیا دروازہ کھول دیا ہے. جس وقت کوئی بندہ آپ کے گھر آئے گا، آپ سے پوچھے گا کہ میں نے آپ کے گھر کا وزٹ کرنا ہے، مجھے آپ نے گھر کے اندر دیکھنے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے بھائی جان میرے ساتھ مکہ کر لو، میرے 4 پنکھے لکھ لو، 8 لگیں 4 لکھ لو. یہ ایک تو رشوت کا نیا دروازہ. صاحب یہ آپ جو نا بڑی خبر دے رہے ہیں. یہ ہمارا جو نیا بجٹ ریسٹرکچر ہوا ہے، جس کا ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا، اس میں کہیں درج ہے یا کیا سورس ہے اس کا؟ نہیں سر، درج کوئی نہیں ہے. میں نے بتایا نا کہ آپ کو 215 روپے کے جو نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں، یہ 215 روپے کے جو ٹیکس ہیں یہ انہی کی مد میں یہ ایک گھر کے اندر جو پنکھے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ کا یہ پلان ہے، گورنمنٹ کی یہ سوچ ہے کہ ہم اس سے لے. لیکن میں یہاں پہ گورنمنٹ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ خدا را یہ ظلم نہ کرنا. یہ غریب ملک جو ہے عوام کا ملک ہے، اور اس وقت جو عوام کے گھروں میں پنکھے چل رہے ہیں ان کو بند کرنے کی یہ سازش جو ہے نا یہ بالکل نہ کرنا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. خدا کے لیے اس کو جو ہے نا اگر آپ کی سوچ ہے یا آپ نے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو روک لیں. جی جو صاحب بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور یہ آپ نے بڑی اچھی تو نہیں ہے، یہ واقعی بھیانک خبر ہے کہ جہاں پہ 4 یا 5 پنکھے لگے ہوئے ہیں تو وہ فی پنکھا جو ہے 200 روپے بتایا. 200 روپے پر ہیڈ وہ پنکھا جو ہے نا آپ کا لگ کے بجلی کے بلوں میں. یہ جیسے ٹی وی کی فیس آپ کے آتی ہے نا 50 روپے، پہلے 25 یا 50 ہو گئی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی آنا شروع ہو جائے کرے گی. اچھا پھر بتائیں عوام کہاں جائیں گے؟ عوام جو صاحب اس کے بعد تو سمندر ہے آگے، کراچی جائیں، وہاں سے چھلانگ لگائیں سمندر میں. اچھا یہ ہم نے جو ایک ذکر کیا تھا اپنے پچھلے پروگرام میں کہ حکومت جو ہے نا IMF کی مطالبے پہ بجٹ جو ہے ریسٹرکچر کر رہی ہے. پہلا بجٹ جو انہوں نے پیش کیا ان کو بھی پتہ تھا، یہ سارا وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو زمینی حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھ کے جو بجٹ بنانا چاہیے تھا، یہ وہ بجٹ نہیں ہے. عوام کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش کی انہوں نے.
اور اب جو ہے نا IMF کے کہنے پہ انہوں نے آپ نے بتایا کہ 215 تبدیلیاں کی 215 ارب روپے 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسیز، اور یہ آپ نے جو بتایا بجلی کے بلوں میں ہوگا. اس کے علاوہ بے شمار ہڈن چیزیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اوپن ہوں گی. کافی سارے منی بجٹ بھی اس کے بعد آئیں گے. تو یہ جو ہے نا ایک سلسلہ چلتا رہے گا عوام پر ایک تسلسل کے ساتھ. مہنگائی کا بوجھ جو ہے نا. سوری طاہر صاحب، میں یہاں پہ ایک بات بھول گیا تھا، وہ آپ کو بتانا بڑی ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اس کا کئی مرتبہ اپنے پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ روسی تیل کا بڑا آپ ذکر کرتے رہے ہیں، اور بلکہ آپ نے ایک تو ان کا پچھلے ولاگ میں جو پروگرام آ رہا تھا وہ جھوٹ بھی پکڑ لیا تھا. جھوٹ آپ نے پکڑا تھا وزیر اعظم کا اور جو روس کے وزیر توانائی ہے ان کا، لیکن میں اس پہ بحث نہیں کروں گا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عید کے بعد، بڑی عید کے بعد عوام بڑی قربانی کے لیے تیار ہو جائے. آپ کا پٹرول بھی مہنگا ہونے جا رہا ہے. اچھا، یہ کتنا مہنگا ہوگا؟ نہیں، اب یہ آپ عید کے بعد نزدیک ہے عید، اب دور کوئی نہیں ہے. آپ یکم کو دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو جو پٹرول اس وقت 262 روپے لیٹر آپ کو مل رہا ہے، یہ آپ پھر واپس جو ہے نا 280 روپیز کے اوپر جو ہے نا یہ آپ کو رقم وہ لے کے جائیں گے. اچھا اچھا اچھا، چلیں اللہ کی جانب سے جو ہے نا. جی چوہی صاحب بالکل صحیح ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے ان حالات پہ جو ہے نا رحم فرمائے. اچھا چوہی صاحب، ایک اس میں جو ذکر میں نے کیا تھا ایمنیسٹی اسکیم جو ہے نا IMF کی رضامندی نہ ہونے کی صورت میں قرض اگر وہ نہیں دیتا تو ان کے جو نا ایک تھا وہ، بلکہ اس پہ کام بھی شروع کر دیا تھا ایمنیسٹی اسکیم، کالے دھن کو سفید کرنا. تو وہ جو ایمنیسٹی اسکیم تھی اس سے جو نا انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں. میرے پاس کراچی سے ایک خبر ہے کہ وہاں پہ ایک سیکٹری ہیں لوکل گورنمنٹ کے، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا. وہاں سے 10 کروڑ ڈالر، 20 کروڑ پاکستانی روپے اور 500 تولہ سونا برآمد ہوا ہے. دیکھیں نا، یہ کالا دھن یہ ایک مثال ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں کراچی، لاہور اور پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں وہاں پہ جو نا پھیلی ہوئی ہیں. اور اس طرح کے لوگ جو نا کالا دھن، اس کے علاوہ کچھ دوسرے ذرائع جو ہیں ان سے بھی وہ دولت اکٹھی کر کے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو چوہی صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی سر، گزارش یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے. یہ جو کالا دھن سے سفید دھن کرنا چاہتے ہیں لوگ، یہ حکومت کے آشیرواد ان کو حاصل ہوتی ہے. یہ حکومت کے جو ہے ان کے اوپر الیکشنوں کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، اور یہ اس کو حکومت کے کہنے کے پھر یہ بھی ہے کہ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ اس طرح کے کافی لوگ جو ہے نا وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی بیٹھے ہوئے ہیں نا. میں نے بتانا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کالا دھن موجود ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہمیں ایمنیسٹی اسکیم لے کے ہم کالا دھن کو اس کو سفید کر لیں، اور پھر حکومت جن کو اس طرح کی ایمنیسٹی اسکیم کے فائدہ اٹھانے دیتی ہے، پھر ان سے اپنے مفادات کے لیے بھی وہ کام کرواتی ہے ان سے. جی بالکل چوہی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے جو آج کے موضوعات تھے ان پر بولیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ پھر کسی پروگرام میں نئے موضوعات کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے رہنے والوں لوگوں کا خیال رکھیے گا. آگے عید آ رہی ہے، عید میں گوشت ضرور کھائیں، لیکن احتیاط کے ساتھ. ڈاکٹروں کی جو مشاورت ہے اس کے تحت جو ہے نا اوور ایٹنگ سے بچیے گا. اللہ حافظ.